تخلیقی صلاحیتوں کے مالک، دانشور، رائٹر، ادیب، وطن عزیز کی شان انور مقصود، آپ گزشتہ دنوں ایک تقریب میں شمولیت کی غرض سے یو اے تشریف لائے۔ شارجہ میں ایمرا یو اے کے جرنلسٹ کی ان سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ کیا باتیں ہوئیں، آئیے جانتے ہیں۔ اصل میں تابش صاحب جو ہیں یہ نہایت ہی نفیس آدمی ہیں، اس کے باوجود دبئی میں رہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ کہ پڑھے لکھے ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک معین کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، معین کو گزرے ہوئے 11-12 برس ہو گئے ہیں۔ معین کو اپنی اداکاری نے زندہ رکھا ہوا ہے، جو کہ ٹریبیوٹ ہے اس کا، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ کرو، میں آ جاؤں گا اور جو چاہوں گا، جو تم چاہو گے وہ میں کہہ دوں گا۔ تو میں آیا ہوں، میرے ساتھ آج پہلی مرتبہ میرے بیٹے بھی آئے ہیں۔ ان کا اپنا پروگرام ہے، پکے دوست کے نام سے انہوں نے بچوں کے لیے شروع کیا پروگرام۔ 33 سال پاپ میوزک میں رہے، پھر کہنے لگے ابا میں بچوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ حالات نے تھوڑی سی پابندی لگائی ہوئی ہے مجھے بولنے پر، تو جیسی حالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، 30-40 سال لگیں گے، تو اس کے بعد میں پھر بولنا شروع کر دوں گا۔ تو کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ اسکرپٹ جو اس کو دیا جائے، چاہے مزاحیہ ہو چاہے سنجیدہ ہو، معین اسکرپٹ کے ساتھ جس طرح کا انصاف کرتا تھا اور کوئی نہیں کرتا۔ اب ایسا آ گیا ہے اس فیلڈ میں بہت، اب وہ جو اداکار 5,000 روپے میں کام کرتے تھے اب وہ 5 لاکھ میں کر رہے ہیں۔ تو جہاں پیسہ آ جاتا ہے وہاں محنت ختم ہو جاتی ہے، دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں جب پیسہ مل رہا ہے تو ہم دھیان کیوں دیں۔ ڈرامے بن رہے ہیں، اچھے بھی بن رہے ہیں، مگر بہت بن رہے ہیں۔ 50-60 چینل ہیں، وہ ہر کوئی 8-10 ڈرامے دکھا رہا ہے، وہی کہانیاں ہیں، وہی ماں بیٹیاں ہیں، وہی نندیں ساس ہے، وہی 3 کمرے ہیں اور وہی 20 سیل فون ہیں۔ ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، ہر سین میں سیل فون ہے، آدھا ڈرامہ سیل فون پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے اس طرح کا لکھا نہیں جاتا، تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں۔ تعلیم نہیں ہے ہمارے یہاں۔ عمران 3 سال 4 سال رہے، صرف بدلہ لینے کی بات نہ کرتے کہ ریونج لینا ہے ان لوگوں سے، یہ تعلیم اور ہیلتھ پہ کام کرتے تو عمران کو ہٹا نہیں سکتا تھا کوئی۔ تو اس ملک میں تعلیم ہی نہیں ہے، وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا مانگیں جو بھی حکومت آئے، جو بھی ہے، پہلے خود پڑھ لیں پھر اوروں کی پڑھائی کا انتظام کریں۔ اوورسیز والے جس آدمی کو چاہتے ہیں حکومت نہیں چاہتی اس آدمی کو، تو لہٰذا اوورسیز والوں کا داخل اب ہمارے ملک میں ختم ہو چکا ہے۔ نہ ان کو ووٹ کی اجازت ہے، نہ انہیں کسی کو پسند کرنے کی اجازت ہے، تو اوورسیز کا اب تعلق نہیں رہا ہے۔ تو اوور اسکائز جو ہیں وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو اوورسیز چاہتے ہیں، مگر آپ لوگ دعا مانگیں کہ حالات بدلیں، آپ کو حق ملے ووٹ کا، اور جس کو آپ چاہیں وہ حکومت کرے، چاہے کسی کو بھی چاہیں، اگر آپ کا حق ہونا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے ہی ملک چل رہا ہے۔ دماغ تو اس ملک میں رہتا ہے کہ جہاں کام کرتے ہیں، دل ہمیشہ اپنے ہی ملک میں رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے دل کا ہونا، دل آپ کا پاکستان کی طرح ابھی بھی پاکستان میں ہے۔ بڑے بڑے گھر میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے دروازے، کھڑکیاں، صحن، درخت لگا ہوا نیم کا، وہ آپ لوگوں کے دماغ سے جا ہی نہیں سکتا۔